ہاں جی سر جی، نہ تو جے ڈی بحث آ رہے ہیں اور نہ ہی کوئی امریکہ دے مذاکرات دی نویں تازی ہے. ٹھیک ہے جی، اسی گل کرنے پی ٹی آئی دے اتنے. لطیف کھوسر صاحب دا انٹرویو آیا ہے کل. انہیں کہا جی میں احسان کیتا ہے عمران خان دی پارٹی شامل ہو کے. انہوں کول کوئی قد آور شخصیت نہیں سی تے میرا قد بہت لمبا ہے تے میں سعد رفیق کے مقابلے تے جڑا نا جتنا چاہ رہا سن تے او عمران خان نے میری منت کیتی ہے تے میں پی ٹی آئی شامل ہوئے، ورنہ میرا قد بہت بڑا ہے. ٹھیک، یہ انہوں نے کہا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی عمران خان کو ہماری ضرورت ہے، ہماری عمران خان کو نہیں. یعنی عمران کی لطیف کھوسے کو ضرورت ہے، لطیف کھوسے کو عمران کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بعد میں یہ بھی کہہ گئے کہ جناب علی وہ بھٹو کی طرح عمران خان مقبول ہے تو یہ تو وہ اس طرح کی باتیں بھی کر گئے. لیکن کل ان کے رویے سے، بلکہ ہیڈ لائن جس نے انٹرویو لیا تھا اس نے کہا جی کہ کھوسا صاحب جو ہے تحریک انصاف چھوڑنے کے درپے ہیں، یہ چھوڑ دی ہے، اس طرح انہوں نے کیا ہے. لیکن انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، لیکن سر جی چھوڑنے کے قریب آ گئے. یہ بھی تو بڑی خبر ہے نا. پھر انہوں نے کہا جی آپ جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں آپ ان کو کبھی ملنے گئے ہی نہیں، آپ کا نام بھی لکھ کے دیا جاتا ہے. کہتا ہے یہ مجھے مینڈیٹ ہی نہیں ملا، میری مرضی ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں. گل مکی نہیں پئی، گل ودی پئی ہے کہ مکی پئی ہے؟ مکی پئی. پھر سلمان اکرم راجہ اس نے کہا جی کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے عہدے پہ. لو ایس تو وڈی ہن کہانی. اچھا پھر حامد خان انہوں نے کہا جی میں کوئی میرے پرواہ ہی نہیں آئے گی بالکل. جس طریقے سے وکیل آئے تھے اس طریقے سے وکیل جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور آج جناب فواد چودھری نے کہا تھا کہ یہ عمران کی غلطی ہے کہ سارے وکیلوں کو اس نے لے لی ہے. یہ کوئی پنجاب بار کونسل ہے؟ یہ کوئی پاکستان بار کونسل ہے؟ یہ تحریک انصاف ہے. ایسے ہر وکیل کو وہ لیتے جا رہے ہیں. اچھا سر جی گوہر کے بارے میں بھی ہے کہ استعفیٰ دیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب عمران کی بہنیں جو ہیں وہ وکیل، ظاہر ہے وکیل. سر جی میں آپ کو نا ایک بات بتاؤں، بابر اعوان صاحب، لطیف کھوسا صاحب، یہ جوید ہاشمی صاحب، یہ واقعی عمران خان سے بڑے سیاستدان ہیں. ٹھیک ہے نا. تو عمران ایک نشئی کے پیچھے لگ کے تو یہ ایسے لائن میں کھڑے ہو گئے تو عجیب بات تو ہے نا. بات تو عجیب ہے، بالکل ہی عجیب بات ہے. تو یہ اب سارے نکل رہے ہیں سر جی. سلمان اکرم راجہ کو تو خیر سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بہترین وکیل ہے، اس کو سیاست کا نہیں پتہ. علی ظفر سے بھی ناخوش ہیں، گوہر سے بھی ناخوش ہیں. سر جی سارے وکیلوں سے، جیسے شیر افضل مروت وہ نکلا ہے، سارے وکیل نکل رہے ہیں جی آپ کو یہ بتا دیں. تو پھر بچن کے کس طرح؟ میں جب جسٹس پارٹی بنائی نا شروع دے وچ تو جناب ایک گروپ بن گیا تے انہوں نے مینوں ایک بندے نے خبر دی تھی. انہوں نے کہا جی تواڈے پارٹی جو نا 37 بندے جڑا نا وچوں نکل رہے ہیں. میں آخر 37 بندے وچ ہے سن؟ ٹوٹل بندے 37 جسٹس پارٹی دے وچ موجود سن؟ انہوں نے کہا سر جی ہے سن، وہ دیکھو فلانا 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 فلانا، تو وہ جی نکل گئے. تو اب اس میں سے اگر سارے وکیل نکل جائیں، پنجوتا کے خلاف بھی کارروائی ہو گئی ہے. یہ جتنے وکیل ہیں نا سر، وہ تھوڑا بہت تو سر جی ایروگنٹ وکیل ہوتا ہے نا. وکیل کا اپنا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جناب علی اب لطیف صاحب کھوسا صاحب نے کہا جی میں پروفیشنل وکیل ہوں، مجھے کسی ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو بڑے گورنر رہا ہوں، مجھے ایم ایل اے کی کیا ضرورت ہے. تو سر جی یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے اور یہ 2-4 دنوں کی بات ہے، یہ سارے چلے جائیں گے. اور اس کا جناب سیرا، ان کے جانے کا سیرا جو ہے وہ علیمہ خان کو جائے گا، کیونکہ علیمہ خان ان کے اتنے پیچھے پڑی ہے. اور تو کوئی بیچ میں بولتے ہی نہیں ہے. وہ تو افریدی کو بھی کہہ رہی ہیں کہ جا بھائی. اصل سر جی وہ کہتے ہیں سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، یہ صورتحال ہے. بہرحال یہ سارے وکیل جو ہے تحریک انصاف سے
نکلنے کے لیے پر انہوں نے تول لیے ہیں، کسی وقت بھی اڑان بھر سکتے ہیں جی۔ دوسری بڑی خبر یہ آ گئی ہے کہ یہ جناب جا رہے ہیں عراقچی صاحب، انہوں نے مل لی ہے، سب سے مل لی ہے، آج شام کو وہ جا رہے ہیں، اور ادھر سے ابھی تک یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب وہ اب امریکہ میں اس وقت صبح کے 6 یا 7 بجے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی صبح ادھر سے فلائٹ چلے گی، تو انہوں نے آن دا پھر فائدہ کی نہیں سر جی، انہیں تیل جی تیل میرے خیال ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دوسرے کو ایسے وہ کر رہے ہیں۔ پتہ کہ آج رؤوف کلاسرا صاحب نے کہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ایران والے جو ہیں امریکہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے، اور ایران والے کہتے ہیں جی امریکہ دی گارنٹی کون دے گا، جس طرح ساڑھے خان دی میرے گرائیں دی گارنٹی کوئی نہیں نہ دے سکتا، وہ قابل اعتبار ہی نہیں ہے کہ کی کہہ دے وے کیڑے ویلے کی کہہ دے وے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب علی وہ یہ صورتحال ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان اس کی گارنٹی دے گا، تو کیا امریکہ پاکستان کے قابو میں؟ وہ تو چین اور روس کے بھی قابو نہیں ہے۔ تو واقعی وہ تو گل وہ دی مرضی ہے سر جی، وہ دی مرضی ہے، وہ انڈے دے وے یا بچے دے وے، جنگل دا بادشاہ ہے نا سر، جنگل دا بادشاہ ہے، انڈے دے وے یا بچے دے وے وہ دی مرضی ہے۔ اس لیے ایرانی کہتے ہیں جی کہ ایسے معاہدے کا کیا فائدہ کہ ہم معاہدہ کر کے آئیں، دستخط کر کے جائیں، واپس جائیں تو جناب علی وہ پھر حملہ وہ کر لیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کو آج رؤوف کلاسرا صاحب نے بتایا ہے، تو کافی لوگ جو ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی ایک اور خبر آ رہی ہے اڑتی۔ اب یہ اڑتی خبریں ہیں سر، یہ ساڑھا کوئی قصور نہیں کہ ایک اور جہاز کو ایران والوں نے پکڑ لیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں امریکی جہاز ہے، اور اس کو لے گئے اپنے ساحل پہ لے گئے ہیں، اور اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے جی، پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ تو اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یار یہ کتنی پوچھ گچھ ہوتی ہے اور کتنی نہیں ہوتی، اس کا بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ باقی سر جی حالات کوئی ٹھیک نہیں ہے، نہ عربیوں کے ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں یہ دبئی والے ہمارے کیوں خلاف ہو گئے، اتنے ہمیں پوسٹیں آ رہی ہیں کہ جناب دبئی میں وہ نکال رہے ہیں، پہلے انہوں نے شیعوں کو نکالا ہے، پھر اب پاکستانیوں کو نکال رہے ہیں، انہوں نے ہم سے اپنا قرضہ بھی واپس مانگا ہے، یہ سارا آپ کو پتہ ہے نا۔ تو یہ کیا صورتحال ہے سر جی، یہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ عربی یہ دبئی والے ہمارے خلاف ہو گئے، ویسے تو یہ شروع سے ہی خلاف ہے، جب سے ہم نے گوادر پورٹ بنائی ہے نا، سی پیک وغیرہ، انہوں نے کان کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چین نے اور اس نے کیا نام ہے روس نے، وہ بھی ایران کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ جو دورہ ہے ایران کا دورہ، چین کا اور روس کا، تو اس میں بھی بڑی باتیں طے ہوں گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ بھی کس کروٹ بیٹھے گا۔ بہرحال کھچڑی پکی ہوئی ہے، ابھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی سر کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، نہیں نا سمجھ آ رہی، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، مجھے نہیں آ رہی، کسی کو بھی نہیں آ رہی۔ تو اس میں اب ہم کیا اندازے لگائیں جی، کیا تکے لگائیں، کیا اندازے لگائیں، یہی ہے نا۔ تو امریکہ جب تک سر جی سیدھی نیت نہیں نہ کرے گا، ادھر کوئی بھی نہیں ہے گا۔ نیٹو نے اعلان کیا ہے، نیٹو ممالک نے اور یورپی ممالک نے، کہ ایران کے اوپر جو سخت پابندیاں لگائی ہیں ان کو اٹھایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور امریکہ نے آج پھر نئی پابندیاں بھی لگا دی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب سر جی ٹرمپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ٹرمپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ انہوں نہ اپنا دماد سمجھا سکتا ہے، نہ بیوی سمجھا سکتی ہے، نہ بچے سمجھا سکتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں، نہ ادھر کوئی قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، نہ ان کا سینٹ کا ہو رہا ہے، نہ ان کو پتہ نہیں اندر سے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ روز کہتے ہیں جی امپیچمنٹ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی۔ 2 مہینے ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے، ٹھیک۔